حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد اطہر، داماد پیمبر، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے جنگ بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا آپ۔ کہنے لگے آپ ہیں سب سے بڑے بہادر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو کہا نہیں، سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے سنو، ابھی جنگ بدر کی لڑائی جب شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک چھپر بنایا، ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی بنائی جس میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ہم سب نے سوچا کہ اسی میں حضرت رہیں اور آرام کریں اور جنگ و جدال کی تیاری ہم سب کریں۔ پھر جب اس میں وہ آرام کرنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اعلان ہوا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یہاں کھڑا رہے گا تاکہ دشمنان رسول جنت کے اس پھول کو تکلیف نہ پہنچا پاوے۔ اتنا اعلان کرنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں آپ کے غلامی کے لیے۔ آپ ننگی تلوار لے کر اس چھپر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ ہے کوئی دشمنان رسول جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا کر دکھائے، اور یہاں پر وہ آئے میں اس کا سر سے لے کر پاؤں تک رنگین کر دوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات سے سب متفق ہوئے ہیں۔ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق نبی کے بہترین غلاموں میں سے غلام ہیں۔ آپ سوچو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر سچا ہے۔ یہ بات کب ہوئی تھی جانتے ہو؟ ایک یہودی سے میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت۔ تو کہنے لگا کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے اللہ کی راہ میں دو اور جنت میں عزت لو۔ تو یہودی کہنے لگا تمہارا رب بھیک مانگتا ہے؟ جب وہ مانگتا ہے تو کیا دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ تلوار نکالتے ہیں مارنے کے لیے تو دوڑا دوڑا نبی کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگتا میں نے یہ بات نہیں کی، ابو بکر صدیق مجھے فالتو میں مار رہے ہیں، میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے اللہ کو برا نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اس نے کہا تھا ابو بکر سچے ہیں سچے ہیں سچے ہیں اور نبی کے غلام بڑے اچھے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج تو ہر چیز میں ملاوٹ، سچ کا زمانہ ہی نہیں رہا، سچوں کا زمانہ ہی نہیں رہا، جھوٹوں کا زمانہ آ گیا۔ جھوٹ 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 ہر جگہ ہے، لوٹ لوٹ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسے بعد خلیفہ نہیں ملیں گے۔ آپ جب خلیفۃ المسلمین بنے، جانتے ہیں اعلان فرمایا آپ نے کہ اے لوگوں مجھ سے نہ ڈرنا، میں تمہارا خلیفہ ضرور ہوں لیکن تمہارا خدمتگار ہوں۔ خدمتگار کیسے؟ آئیے سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑھیا کی بالٹی پر بھر دیا کرتے تھے، بالٹی سے پانی اس کے گھر میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ بڑھیا بہت خوش ہو جایا کرتی تھی کہ عمر ہو کر میرے گھر کی بالٹی بھر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس کی بالٹی بھرنے کے لیے کچھ اور دن گئے تو دیکھا کہ اس کی بالٹی پہلے ہی سے بھری گئی ہے۔ تو آپ روزانہ جاتے، روزانہ بالٹی پہلے سے ہی بھری ملتی۔ تو ایک دن چپکے سے جا کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ بڑھیا کی بالٹی بھر کر کون جاتا ہے، اس کی خدمت کون کرتا ہے۔ وہ اندھی بڑھیا تھی، وہ بڑھیا اندھی تھی، اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چپکے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے تو کوئی اور نہیں، نبی کا غلام حضرت ابوبکر صدیق پانی لے کر جا رہے تھے بالٹی میں، بڑھیا کے گھر جو اندھی تھی اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے واہ کیا بات ہے میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مجھ سے پہلے خدمت کر دیتے تھے۔ سچ کو آنچ نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، پیور دودھ بیچو، جب وہ خلیفہ تھے۔ تو جب یہ اعلان عام ہو گیا تو ایک بڑھیا اپنے بچی سے اس دن کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ، نہیں تو فائدہ کیا ہوگا، نقصان ہوتا ہے۔ بٹیا نے کہا امی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہے۔ بڑھیا کہنے لگی ارے بٹیا حضرت عمر فاروق اعظم تھوڑی نہ دیکھ رہے ہیں، ملاؤ چاپ کے۔ کہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خدا کی بات بتاتے جو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اس قدر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں آپ کا جینا جینا نہیں، آپ کا مرنا مرنا نہیں۔ آج تو 2 منٹ پر 3 منٹ پر جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور سچوں کے سردار وہی بنتے ہیں جو سب سے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھوٹ بول بول کر لوگ کرسی پا جاتے ہیں، آیت الکرسی سے دور ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کیا چیز ہے؟ آؤ، ایسی حقیقت ہے کہ شیطان بھی بولتا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلے کی رکھوالی کے لیے، گیہوں وغیرہ کی رکھوالی کے لیے، کھانے پینے کی جو چیزیں تھی غلے اس کی رکھوالی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہائر کیا اور کہا آپ غلے کی رکھوالی کریں گے۔ ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات میں ایک آدمی آیا جو غلے کی چوری کر رہا تھا۔ آپ نے اسے پکڑا، کہا کیا کر رہے ہو؟ رونے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دو، میں نہیں چوراؤں گا تو میرے بچے کیسے کھائیں گے۔ صبح جب ہوئی تو آپ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور ایک آدمی آیا تھا جو غلہ چورا رہا تھا لیکن رونے لگا تو مجھے ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، پھر آیا، پھر غلے کی چوری کرنے لگا۔ آپ نے پکڑا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا تنگ دستہ آدمی ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، اس لیے تھوڑا سا چورا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے۔ چھوڑ دیا، کہا آپ نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا نبی نے پھر آ جائے گا۔ تیسرے دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب کی بار پکڑ لیا، کہنے لگے تم کو نبی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ چلو تمہارے نبی کی بات ایک بتاتا ہوں
کہنے لگا آیتل کرسی پڑھ لیا کرو تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور اوروں کو زندہ رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی نہیں اونگ آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ پڑھ لو گے نا تمہارا گھر بھی حفاظت میں رہے گا، اور پڑوسی اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا گھر بھی حفاظت میں رہے گا.